لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمة. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام میرے ننھے منھے طالب علموں، دین کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھنے، کچھ سنانا، کچھ سننے کے گھر سے چند باتیں عرض کرنی ہے. جو میں نے آیات پڑھی ہے، موت کا مزہ ہر چیز نے چکھنا ہے. موت ایسی اٹل فیصلہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو مانتا ہے وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، جو نہیں مانتا وہ بھی انکار نہیں کر سکتا. موت کا اٹل فیصلہ ہے. کس ٹائم آ جائے، کیسے آ جائے، کسی کو علم نہیں ہے. جا رہا ہے، سفر پہ ہے، گھر میں ہے، بستر پہ ہے، کہیں بھی ہے، تو موت برحق ہے، مگر کفن پہ شک ہے. انسان چاہ رہا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے یہ کون ہے. کفن پہ شک کا مراد اس کے اپنے پیسوں سے، اس کے اپنے گھر سے اس کا جنازہ نہیں اٹھے گا. یعنی جیسے ہم سفر پہ جا رہے ہیں، جہاز کا سفر ہے، بیری جہاز کا سفر ہے، لانچ کے اوپر جا رہے ہیں، تو آدمی لانچ الٹ ہو گئی، پانی کے اندر چلا گیا، وہیں ختم ہو گیا، تو کفن پہ شک ہے. موت برحق ہے، کفن پہ شک ہے. یہ شک والی بات ہے. ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے، جو ہمارے دادا پردادا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں یہاں سے جانا ہے. فکر ہر وقت انسان کو ہونی چاہیے. جیسا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں. پرورش کرنے اور محبت اس بچے کے ساتھ ایسے ہو جاتی ہے، میاں کام پہ جاتا ہے تب بھی اس کو فکر بچے کی ہوتی ہے، اور ماں گھر کا کام کاج کر رہی ہوتی ہے تو بچے کی فکر ہر وقت ہوتی ہے. میرا بچہ کہیں رو نہ رہا ہو، میرا بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میں اپنے بچے کے کھانے کا انتظام کروں. ماں بھی ایسی ماں ہوتی ہے جو بچہ روئے تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، میرے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں اس کے کھانے کا انتظام کروں. لا الہ الا اللہ وہ بچہ بڑے خوشی سے پڑھتا ہے، اس کو پورا الفاظ نہیں آتے، اس کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر قاری صاحب اس کو پیار سے کہتا ہے بیٹا پڑھو لا الہ. وہ بچہ بھی پڑھتا ہے لا الہ، قاری صاحب پھر اس کو بتاتے ہیں لا الہ، بچہ پھر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ. بار بار قاری صاحب بتاتے ہیں، بار بار وہ بچہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ بچہ اتنا خوشی سے، اتنا محبت سے وہ جب یہ پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے کے بعد قاری صاحب بتاتے ہیں بیٹا اس کا ترجمہ بھی یاد کرو. بچہ جب اس کا ترجمہ یاد کرتا ہے
پڑھنے کے بعد جب گھر جاتا ہے اس کی ماں کتنا خوش ہوتی ہے، اس کا باپ کتنا خوش ہوتا ہے، میں نے اپنے بچے کو اچھی جگہ پہ اچھے ادارے کے اندر میں نے اس کی تربیت کے لیے اس کو داخل کیا ہے، وہ بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، بہت اچھی ہر چیز اس کے اندر جو نہیں آنی چاہیے تھی وہی چیز اس کے اندر آ رہی ہے، وہ بچہ شرارتی ہے، وہ بچہ مستی کرتا ہے، مگر اس ادارے میں جا کے وہ بچہ وہ چیز سیکھ کر آیا ہے جو ہمیں کبھی ذہن میں نہیں تھا کہ ہمارا بچہ یہ پڑھ کر آئے گا، یہ ہمیں یاد کر آئے گا، وہ ہمیں سنائے گا۔ وہ ماں بھی خوش ہوتی ہے، وہ باپ بھی خوش ہوتا ہے، وہ دادا بھی خوش ہوتا ہے، وہ دادی بھی خوش ہوتی ہے، پھوپھیاں بھی خوش ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ اس بچے کو کیسے کلمہ آ رہا ہے، دیکھو کیسے کلمہ سنا رہا ہے، دیکھو یہ کیسے سبق سنا رہا ہے۔ ہر بچہ یہی فکر کرے میں یہاں آیا ہوں، یہاں کے اس ادارے میں سیکھ کر جاؤں، ٹائم پاس کر کے نہ جاؤں، یہاں جو مجھے قاری صاحب بتائیں میں وہ پڑھوں، اس پر عمل کروں۔ جب اس پر عمل کرے گا وہ پڑھے گا، وہ سیکھے گا۔ قاری صاحب آپ کو جو یہاں سمجھاتے ہیں، یہاں بتاتے ہیں، وہ چیز گھر جا کے بتائیں، وہی چیز گھر جا کے بتائیں۔ آج قاری صاحب نے ہمیں اتنا سبق دیا ہے، آج ہم نے اتنا سنایا ہے، جھوٹ مت بولے ماں باپ کے آگے، وہ آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اچھی سے اچھی تربیت کے لیے آپ کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کے آگے جھوٹ مت بولیں، ان کو سچ بتائیں۔ آج میں نے ادارے میں گیا ہوں، میں نے کلمہ سنایا ہے، میں نے دعائیں سنائی ہیں، میں نے سبق سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے، خود جا کے بتائیں۔ جب ماں باپ کو یہ جا کے آپ بتاؤ گے ان کا دل خوش ہوگا، مگر وہ آپ کو پیار سے کہیں گے بیٹا ایسا نہیں کرو، آپ یاد کرو، گھر میں بیٹھو یاد کرو، ادھر بیٹھو یاد کرو، جو نہ آئے وہ ہم سے پوچھو۔ قاری صاحب بھی یہ کہتے ہیں بیٹا جو آپ کو وہ نہ آئے وہ میرے سے پوچھو، دوسرے پوچھنے سے اچھا ہے، دوسرے بچے پوچھنے سے اچھا ہے وہ میرے سے پوچھو۔ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بچہ بڑا جب ہوتا ہے، تعلیم اس کی پوری ہو جاتی ہے، اسکول کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے، ادارے کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے، وہ بچہ حفظ کر لیتا ہے، وہ بچہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ بچہ جہاں بھی پڑھتا ہے، جہاں بھی وہ بچہ جہاں جس ادارے میں وہ بچہ پڑھے اس ادارے کا نام روشن کرے۔ جس ادارے میں ماں باپ کو فکر اولاد کی ہوتی ہے، اولاد اچھا کرے گی ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اولاد بری صحبت میں بیٹھے گی تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی، ماں باپ کو تکلیف۔ اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچائیں، اپنے ماں باپ کے لیے اچھا سوچیں۔ آپ گئے گھر، ابو آیا، وہاں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کا سر دبائیں، ان کا بازو دبائیں، ان کی ٹانگ دبائیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ابو آپ کام کر کے رہے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ تھکے ہوئے تو نہیں؟ تھکے ہوئے تو میں آپ کا سر دبا دوں، آپ کا ٹانگ دبا دوں، آپ کے ہاتھ دبا دوں، آپ کے بازو دبا دوں۔ اور اونچی آواز سے بات نہیں کریں، آنکھیں جھکا کر بات کریں۔ آدمی اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتا ہے، حد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب وہ ماں اس دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، وہ بیٹا، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ بہو، وہ کہتا ہے جلدی کرو، اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کے دفن کا انتظام کرو، اس کے غسل کا انتظام کرو، جلدی کرو، اس کو یہ میت اس کی ہو گئی ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، جلدی کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفن کر کر آ جاؤ۔
کتنا پیار اولاد اپنے اولاد سے کرتا ہے، ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے اولاد سے، وہ بچہ جو ماں سے اتنا حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جلدی کرو اس کو، میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے کی ہے کہ میں نے جو خواہش پوری کی ہے، میری ماں نے میری وہ خواہش پوری کی ہے، میں نے باپ کے آگے جو بات کی ہے وہ باپ میری خواہش پوری کی ہے۔ جس رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اس کی بات پوری کیوں نہیں کرتے، ہم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جو رب العالمین ہمیں اچھا کھلاتا ہے ہم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جو اچھا کھلاتا ہے ہم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی ہم نے فکر مند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمیں تو فکر ہے کہ ہماری ایک بنگلہ ہے دوسرا بنگلہ ہونا چاہیے، ہمیں تو یہ ہے کہ فکر مند ہوتی ہے آج 10,000 آئے تو کل 20,000 ہونا چاہیے۔ جس رب العالمین 10,000 دے سکتا ہے وہ 10,000 بھی لے سکتا ہے، جو رب العالمین بنگلہ دے سکتا ہے وہ رب العالمین بنگلہ بھی لے سکتا ہے، جو رب العالمین گاڑی دے سکتا ہے وہ گاڑی بھی لے سکتا ہے، جو رب العالمین خوشیاں دے سکتا ہے وہ رب العالمین خوشیاں بھی لے سکتا ہے، وہ رب العالمین جو غم دے سکتا ہے وہ رب العالمین غم بھی دے سکتا ہے۔ ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ راضی وہ اللہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے، اپنے ماں باپ کو جب راضی کریں گے وہ رب العالمین خود بخود راضی ہو جائے گا۔ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے رب کو ہی ناراض کر دیا ہے۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیے ہیں وہ ہر وقت پریشان رہے گا، ہر وقت ذلیل و خوار رہے گا۔ ماں باپ کے آگے تو عفو نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کے آگے تو زبان نہیں چلانی چاہیے۔ ہم تو اپنے ماں باپ کے آگے زبان بھی چلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں باپ سے کہہ دے بیٹا فلانی جگہ سے جا روٹی کو لے کر آ، تو بیٹا وہ کہتا ہے چل ابا جا، میں اپنی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں ابھی تو موبائل اٹھایا تھا، میں تیرے یہ کام چھوڑ کر تیرے کام کے لیے جاؤں۔ اس بچے نے نافرمانی کی ہے، اس بچے نے جو نافرمانی کی ہے وہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قدر کرنی ہے تو اپنی ماں باپ کی قدر کریں، آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ آپ لوگ ہر وقت فکر مند رہیں۔ ہم نے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، جو ہم نے اس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ بات کر رہا تھا اس دنیا میں آنا ہے تو اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ وہ بچہ جب داخل ادارے میں ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں اکیلی رہ گئی، وہ بچہ جب یہاں ادارے میں آیا وہ ماں اس بچے کو چھوڑ کے چلی گئی، کہتی وہ آئی ہے کہہ کر کہتی ہے پھر قاری صاحب میرے بچے کو پڑھائیں، ان کا باپ نہیں ہے، اس کے سر پہ سایہ باپ کا نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کو میرے اندر اتنا تو وہ نہیں ہے میں اس کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکوں، میرے اندر اتنے وہ نہیں ہے تو اس کو میں اچھا پڑھا سکوں۔ قاری صاحب میرے اس بچے کو آپ قرآن پاک پڑھائیں، میرے بچے کو یہ تعلیم دے کہ وہ قرآن پاک پڑھ لے۔ وہ بچہ جب الف پڑھتا ہے اس کے بعد با کا الفاظ آتا ہے، با کے بعد تا آتا ہے، تا کے بعد قاری صاحب اس کو یہ 3 الفاظ پڑھاتے ہیں۔ 3 الفاظ پڑھا کر قاری صاحب اس بچے کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ وہ بچہ گھر چلا جاتا ہے، گھر جانے کے بعد
ماں رات کو خواب میں دیکھتی ہے کہ میرا شوہر میرے خواب میں آیا ہے، میرا شوہر میرے خواب میں آیا ہے، یہ بتایا ہے تو نے میرے بچے کی انگلی پکڑ کر اس ادارے میں، اس مدرسے میں تو داخل کر کے آئی ہے، اس بچے نے الف پڑھا ہے، اس الف کی وجہ سے میرے اللہ پاک نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ الف پڑھنے سے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جس نے پورا قرآن پڑھا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی ہے، تو اس کی برکتی قبر میں برکت ہوگی، انشاءاللہ وہ جنت میں ہی داخل ہوگا، اللہ پاک اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے جو چیز کرنی ہے، جتنا کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کو سب کچھ دکھ نہ دیں کہ ان کا دل دکھے، ان کے دل سے بد دعا نہ نکلے، ان کے دل سے دعا نکلے، ہماری کامیابی کا سبب بن جائے۔ ہماری جب کامیابی کا سبب ہمارے ماں باپ بنیں گے، ہمارے لیے دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی ہے۔ ہمیں ہر وقت فکر مند ہوں، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنے مشقتیں کتنے اٹھاتے ہیں، وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے اولاد اچھے سے اچھی تعلیم کر سکے، اچھے سے اچھی تعلیم حاصل ہو، اچھے سے اچھا پڑھ سکے۔ آپ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ماں باپ کا ادب کرو گے؟ ماں باپ کا ادب کیا، جس کے ماں باپ کا احترام کیا، اس کے لیے دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے